پھر تو ابراہیم کو بھی سہارا رسول اللہ کا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ آج صرف سوچنے والی گفتگو ہے. آپ نے آج جا کر اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، یار میں میلاد تو منا رہا ہوں، میں میلاد مصطفیٰ تو کر رہا ہوں، لیکن کیا اسی کا نام میلاد ہے کہ میں گھر پر لائٹیں لگا دوں؟ کیا اسی کا نام عشق مصطفیٰ ہے کہ میں جھنڈا چڑھا دوں؟ کیا اسی کا نام عشق مصطفیٰ ہے کہ میں نمازوں کو ترک کروں؟ نہیں جناب، عشق مصطفیٰ اس عمل کا نام ہے کہ آپ میلاد رسول عربی کریں اور زور شور سے کریں، لیکن جو کرنے کے کام ہیں حقیقی میلاد مصطفیٰ، حقیقی میلاد مصطفیٰ. آپ 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حقیقی میلاد مصطفیٰ مسجد میں، اللہ کے گھر میں موجود، آپ کے چہروں پر داڑیاں کیوں نہیں؟ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. چھوٹی سی مثال دوں، چلیں آپ کو بات سمجھ آئے گی. پھر اس کے بعد میں آقا کا حسن و جمال، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گا، آپ کو مزہ آئے. دنیا میں کوئی کسی سے عشق کر بیٹھے، اس زمانے میں کوئی کسی سے عشق کر بیٹھے، کوئی کسی کا محبوب ہو جائے، تو وہ صبح شام دوپہر کیا کرتا ہے؟ ہاں میسج آتا ہے کہ آج میرا دل کر رہا ہے آپ کو ان کپڑوں میں دیکھا جائے، تو کہتا ہے نہیں یار دل کر رہا ہے آج تو یہی کپڑے پہننے پڑیں گے، ہے نا. آج میرے دل کر رہا ہے کہ آپ زلفیں کھلی رکھیں، نہیں نہیں آج کھلے رکھنے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ عشق ہو گیا. لیکن میرے آقا، کیسی عجیب بات ہے نا، میرے آقا کا دل کرتا ہے کہ آپ کو داڑھی مبارک میں دیکھا جائے. پتہ ہے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مرد اور عورت میں فرق کرنے والی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کچھ اور سوچتے ہوں گے کوئی اور چیز ہوگی، نہیں جناب، سنیں میرے آقا کا فرمان. مرد اور عورت میں فرق کرنے والی چیز یہ ہے. کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہوگی کہ کوئی اور چیز ہوگی جو مرد اور عورت میں فرق ہوتا ہوگا. نہیں جناب، یہ ہے مرد اور عورت میں فرق کرنے والی چیز. مفہوم سنا رہا ہوں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. ہم میلاد کرتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے آقا کے نام پر. آقا کے نام پر 4 بال تو برداشت ہے نہیں چہرے پر، آقا کے نام پر ڈھکا ہوا سر تو برداشت ہے نہیں. میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، یار زیادہ ٹوپی پہنتے نا تو وہ بال اڑ جاتے ہیں، اتنا تو برداشت ہے نہیں. آج تو پھر گرمی کم ہو گئی ہے اس مقابلے میں، آج تو گرمی کم ہو گئی، ہر قسم کی آسائش موجود ہے. اس وقت صحابہ کرام کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے نہ اس چیز کا خیال کیا کہ بال اڑ جائیں گے، نہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی بھی چیز کا خیال نہیں کیا. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو قربان ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے. مر رہے مٹ رہے لیکن 4 بال چہرے پر برداشت نہیں. اور ایک صاحب سے میں نے پوچھا، آپ مجھے بتائیں، آپ سے سوال ہے، دنیا کا، کائنات کا سب سے حسین و جمیل شخص کون؟ کہیے نا، بلند آواز سے کہیے، کون ہے؟ جن کا میلاد ہم مناتے ہیں. کائنات کے حسین و جمیل آدمی کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ہم شیو کرتے ہیں نا، کوئی بھی شخص کلین شیو ہوتا ہے، اس سے پوچھیں گے بھائی شیو کیوں کر رہا؟ یار تھوڑا چمکدار چہرہ ہو جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے. خوبصورتی تو بھکاری ہے میرے آقا کے در کی.
ہاں کائنات کے حسین و جمیل آدمی کے چہرے مبارک پر داڑھی، اور آج کا نوجوان شیو کر کے کہتا ہے خوبصورت ہونا چاہ رہا ہوں. کبھی سوچا اس بات کو؟ کائنات کا سب سے حسین و جمیل آدمی. میرے آقا اونٹ خریدنے ویسے سیر کے لیے نکلے مدینہ شریف سے باہر مضافات میں. بس آخری بات چل رہی ہے میری، ساری باتوں کا لب لباب خلاصہ آخر میں پیش کروں گا کہ میرے آقا مدینہ شریف کے مضافات میں نکلے سیر کے لیے، اور راستے میں دیکھا ایک قافلہ ہے، اور اس قافلے والوں کے پاس ایک سرخ اونٹ ہے، عرب کا مہنگا ترین اونٹ. میرے آقا کو پسند آ گیا. بولیں سبحان اللہ. کیا شان ہے اس اونٹ کی جو میرے آقا کو پسند آ جائے. میرے آقا کو پسند آ گیا. اب میرے آقا نے ان اونٹ والوں سے کہا کہ دیکھیں یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں. جی ہاں لے لیں، ہم تو بیچ رہے ہیں، ہم تو مسافر ہیں، کچھ آپ پیسہ دیں گے، مال دیں گے تو لہٰذا ہمارے زاد راہ میں اضافہ ہوگا، لے لیں، خرید لیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خریدنا تو میں چاہتا ہوں، لیکن میں خریدنے کے ارادے سے تو گھر سے نہیں نکلا. میرا ارادہ سیر و تفریح، تھوڑا ٹھنڈی ہوا میں ماحول میں نکلنا تھا، لہٰذا آپ اونٹ مجھے دے دیں اور میں گھر جا کر کسی کو پیسے لے کر بھیجتا ہوں، کسی کو اس کی رقم دے کر بھیجتا ہوں. قافلے والوں نے اونٹ کی رسی کھولی، میرے آقا کے دستے مبارک میں رسی پکڑائی، اور میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں. اور یہ پورا قافلہ میرے آقا کو، بولیں سبحان اللہ، بس میرے آقا کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. جا رہے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اب چلے گئے. اب اصل کہانی شروع ہوئی. قافلے کا سردار آیا. اونٹ کہاں گیا؟ بولا پتہ نہیں، کوئی شخص آیا تھا، اس نے کہا خریدنا چاہتا ہوں، وہ لے گیا. بولا اچھا لاؤ اس کی قیمت دو، لاؤ قیمت. بولا اس نے کہا تھا ادھار دے دو. بولا اچھا تو آپ نے ادھار دے دیا، آپ میں سے کوئی جانتا تھا؟ اب ہر ایک کہہ رہے نہیں، جانتے تو نہیں تھے، کوئی نہیں پہچانتا، نہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا. پھر اونٹ کیوں دے دیا؟ نہ جان نہ پہچان نہ کوئی ضمانت، پھر اونٹ دینے کی کیا وجہ تھی؟ تو پھر ایک شخص بولا سردار کیا کریں. جب وہ آیا تو اس کی آنکھیں اتنی پیاری تھیں، اس کی نظریں اتنی پیاری تھیں، اس کے نین اتنے پیارے تھے کہ میں کچھ دیکھ ہی نہیں سکا، میں کچھ سوچ ہی نہیں سکا. وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں دو نین ملے، ملتے ملتے چار ہوئے. اب اس واقعے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. سردار میں تو ان کی آنکھوں میں ایسا گم ہو گیا تھا، دو نین ملے. حضرات گرامی اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا، یہ شعر صوفیانہ شعر ہے غزل کا، لیکن اگر سمجھ آ جائے تو آپ چیخ کر کہیں گے واہ کیا بات ہے میرے آقا کی. کہتے ہیں دو نین ملے، ملتے ملتے چار ہوئے. یہ قسمت میرے نینوں کی، دو جیت گئے دو ہار گئے. وہ تو لے گئے. اب دوسرے سے پوچھا بھائی آپ کا خیال، آپ بھی نینوں میں گم تھے؟ نہیں سردار، میں تو اس ہستی کے مبارک لبوں کو دیکھ کر بس وہیں گم ہو گیا تھا. بس ان کے لب جب ہلتے تھے، جنبش میں آتے تھے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی. وہ جب خاموش ہوتے تھے تو ان کی خاموشی بھی بے مثال تھی. بھائی ایسی بات کیا تھی؟ میرے امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. یہ میرے آقا کے لب مبارک تھے. بھائی آپ
کہاں گم تھے؟ تیسرے سے پوچھا آپ کہاں گم تھے؟ سردار میں تو ان کی زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا مست ہو گیا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آیا، میں تو ان کی زلفوں کے پیچ و خم میں ڈوب گیا تھا، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بھائی کیا بات ہے، اتنے حسین و جمیل۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا انا فی عطش و سخا کا اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ سردار میں تو ان کی زلفوں میں مست ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ شعر ابھی جو شروع میں نے کہ عجب انداز دیکھا تیری زلف دراز کا۔ امام صاحب غزلیں بڑی سنتے ہیں۔ عجب انداز دیکھا تیری زلف دراز کا، یا رسول اللہ آپ کی زلفیں تو پھر آپ کی زلفیں ہیں نا۔ عجب انداز دیکھا تیری زلف دراز کا، پھانسی لگا کر ساری دنیا لٹک گئی، ہے نا۔ آج بھی ہم بھائی چاہے ابھی میری ساری باتیں جو پہلے میں نے کی نا، چاہے ہمارا کردار کیسا بھی ہو، کردار کو اچھا کرنا چاہیے، ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، چاہے ہمارا کردار کیسا بھی ہو،